بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ معصومین کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو دعا کا سلیقہ نہیں پتہ، وہ صرف یہ مانگتے ہیں دولت دے دے دولت۔ ائمہ کہتے ہیں کہ دولت مت مانگو، رزق میں برکت مانگو، ورنہ دولت آ جاتی ہے کھا نہیں سکتے۔ میں کہا بھیا یہ کھا لو، بریانی ہے، ڈائیبٹیز ہے، حلوہ کھا لو نہیں شوگر ہو گیا ہے، پکوڑے کھا لو کہیں ہارٹ کی شکایت ہے۔ اس سے مجبور انسان کون ہوگا؟ سامنے غذا ہے نہیں کھا سکتا۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے، کتنا کریم ہے کہ انسان آئی سی یو میں بھی پہنچ جاتا ہے تو ٹوٹیوں کے ذریعے سے غذا پہنچاتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا، کہتا ہے میری اطاعت کر۔ دیکھیں عزیزان محترم، کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے کئی الگ الگ منسٹریز ہوتی ہیں۔ ہیلتھ منسٹری، ایگریکلچر منسٹری، ڈیفنس منسٹری، ریلوے منسٹری، ہر منسٹری اپنے اپنے ڈویژنز پہ کام کرتی ہے۔ اور جب بجٹ بنتا ہے نا، بجٹ پاس ہونے سے پہلے کئی دنوں تک ڈیبیٹ چلتے ہیں، کئی طرح کی بحثیں ہوتی ہیں کہ ہیلتھ منسٹری کو اتنا کیوں سینکشن کیا جائے، اتنا کم کیوں نہیں کیا جائے، ڈیفنس کو اتنا، ڈیفنس کے بارے میں نہیں، ہیلتھ کے بارے میں، ایگریکلچر کے بارے میں، ریلوے کے بارے میں۔ بجٹ پاس ہونے سے پہلے کئی دن تک کئی سیشنز میں میٹنگیں ہوتی ہے، تب جا کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن ڈیفنس کے لیے کوئی بحث نہیں کرتا، جتنا پروپوزل ہے سب پاس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ڈیفنس ہی نہ ہو تو یہ کچھ کام نہیں آتے۔ اسی طریقے سے اسلام میں بھی کئی ڈویژنز ہیں۔ نماز ایک حصہ ہے، روزہ ایک حصہ ہے، حج ایک حصہ ہے، عزاداری ایک حصہ ہے۔ عزاداری نہیں تو کچھ نہیں۔ اگر عزاداری نہیں تو انسان کی نماز بھی کام نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ قول رسول ہے، اگر کوئی انسان 1000 سال تک مسلسل حج کرتا رہے، ہر روز روزہ رکھتا رہے، دن رات نمازیں پڑھتا رہے، اگر ولایت علی دل میں نہیں تو کچھ نہیں۔ تو پتہ چلا علی کی محبت میں ہی نہ ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ اس لیے کہ اس خانوادے نے اسلام کو بچایا، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دے کے اسلام کو بچایا۔ اسی لیے حکم ہے کہ اللہ سے بھی مانگنا ہو تو ان کا واسطہ دو، ان کا واسطہ نہیں تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو میں ایک ایک دن ایک ایک تحفہ دیتا آ رہا ہوں۔ پہلی مجلس کا تحفہ میں نے آپ حضرات کو دیا نماز، ماشاءاللہ یاد ہے، نماز توبہ۔ کل کی مجلس میں میں نے آپ کو آیت الکرسی کی برکتیں بتائی۔ آج میرے ایک عزیز نے مجھے یاد بھی دلایا، مولانا ایک بات تو آپ کہنا ہی بھول گئے تھے، وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی واجب نماز کے بعد پڑھنا مستحب ہے۔ آیت الکرسی اگر واجب نماز کے بعد پڑھ لیں تو نماز کی قبولیت کی ضمانت ہے، ورنہ انسان کو کیا پتہ کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ کیا کوئی میرے سامنے ایسا کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ زندگی کی اس کی 2 رکعت نماز قبول؟ کیونکہ طرح طرح کے خیالات نماز میں آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات۔ ایسے اصحاب گزرے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے، باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، سامنے دیکھا ایک پیڑ پہ کافی چڑیاں آ گئی، بیٹھ گئی، چہچہا رہی۔ ان کا دماغ ادھر گیا تو بھول گئے کہ کون سی رکعت تھی۔ بڑا خراب لگا، اس پیڑ کو جڑ سے کاٹ دیا۔ نہ یہ ہوتا نہ میرے خیالات بہکتے۔ دوسرے صحابی رسول کے بارے میں ملتا ہے کہ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، کوئی جانور داخل ہو گیا، ان کی توجہ ادھر چلی گئی، بھول گئے کہ کون سی رکعت تھی۔ اتنا پچھتائے کہ اس باغ کو خیرات کر دیا۔ لیکن ہم میں کتنے ایسا کرنے والے؟ بہت بڑا کلیجہ چاہیے۔ لہذا نمازوں کی قبولیت چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار نے ہمیں بتایا ہے۔ اسی طریقے سے صلوات کی بھی بڑی عظمتیں ہیں۔ رسول اللہ جب معراج پہ تشریف لے گئے تو دیکھا گھومتے پھرتے ایک ایسے وادی میں پہنچے جہاں پہ ایک فرشتہ جس کے ہاتھوں میں ہزاروں انگلیاں، اور وہ کنٹینیو کچھ گن رہا تھا۔ کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ کہ ایک فرشتہ ہے، فرشتہ رحمت اس کا نام ہے۔ کہ اچھا یہ کیا گن رہا ہے؟ کہ آپ ہی پوچھ لیجئے۔ جیسے رسول اللہ قریب پہنچے، نے سلام کیا، یا رسول اللہ آپ پہ سلام۔ کہ یہ تم کیا گن رہے ہو؟ کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ایک قطرہ بھی پانی کا پڑتا ہے میں اس کو گنتا ہوں۔ ایک ایک قطرہ گننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک ایک قطرے کا میرے پاس حساب ہے۔ کہ دنیا میں اتنی بارش ہوتی ہے تم گن لیتے ہو؟ کہاں، اللہ نے وہ مجھے قدرت دی ہے۔ کہ کوئی ایسا بھی حساب ہے تم نہیں گن سکتے؟
کہا کہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس پر اتنا ثواب ہوتا ہے کہ مجھے گننا نہیں آتا، میں فیل ہو جاتا ہوں۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ جب کوئی مومن صدق دل کے ساتھ، شرط لگا دی، یہ نہیں کہ وہاں دیکھ رہے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں صلوات بھی پڑھ رہے ہیں، نہیں، صدق دل کے ساتھ، ہماری محبت دل میں لیے ہوئے، ہمارے عمل کو لیے ہوئے، اگر صدق دل کے ساتھ کوئی صلوات پڑھتا ہے تو اتنا ثواب آسمان سے برستا ہے کہ میں اس کو گن نہیں سکتا۔ امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کے ظہور کے لیے ایک بلند ترین صلوات۔ تو آج کی اس مجلس میں بھی میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں۔ یہ وہ تحفہ ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ آج انسان پریشان ہے معاشی حالات سے، ہر آدمی، چاہے وہ بڑے سے بڑا انڈسٹریلسٹ کیوں نہ ہو وہ بھی پریشان ہے، غریب سے غریب تر انسان کیوں نہ ہو وہ بھی پریشان ہے، دونوں پریشان ہیں۔ اسے اس کے حساب کی پریشانی ہے، اسے اس کے حساب کی پریشانی ہے۔ ہر انسان کو رزق کی برکت کی ضرورت ہے۔ ایک نماز ہمارے چھٹے سرکار امام جعفر صادق، یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیے گا، آپ کے کام آئیں گی، اور آپ جس کو شیئر کریں گے وہ پڑھے گا، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ ثواب جاریہ میں سے ایک نماز ہے، نماز وسعت رزق، نماز وسعت رزق، یعنی رزق کو وائڈ کرنے کے لیے، رزق کو پھیلانے کے لیے، اس کی برکتوں کے لیے ایک نماز بتائی ہے چھٹے سرکار نے، صرف 2 رکعت نماز ہے۔ اچھا، یہ بھی احسان ہے ان کا کہ کوئی ٹائمنگ نہیں بتایا، ورنہ بمبئی میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بمبئی اگر کوئی کام کر رہا ہے، آ رہا ہے، تو اس کے لیے راستے کے ٹریفک یہ وہ ٹائم سے ہٹ ہی جاتا ہے انسان۔ ائمہ طاہرین نے ہمیں موقع دیا جس وقت تمہیں فرصت ہو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے وہ ٹائم نہیں مل پائے گا، جب چاہو تب پڑھو، حتیٰ کہ ایک جتنی بار چاہو اتنی بار پڑھو۔ یہ نہیں کہ صرف ایک دن میں ایک ہی مرتبہ، زیادہ پریشانی ہے دن میں 3 مرتبہ بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ وہ ہے نماز وسعت رزق، اس کو یاد رکھیے گا، اس نام کو۔ امام فرماتے صرف 2 رکعت نماز ہے، اور وہ 2 رکعت کیسے؟ پہلی رکعت میں 1 الحم 3 مرتبہ انا اعطینا کل کوثر، چھوٹا سا سورہ، بہت آسان ہے۔ پہلی رکعت میں 1 الحم 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر کا جو سورہ ہے وہ۔ دوسری رکعت میں 1 الحم 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے، امام فرماتے ہیں اس نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ رسول اللہ سے دعا ان کی ماں کا واسطہ دے کے مانگو۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، اگر کوئی آپ سے کہے آپ میرا یہ کام کر دیں، آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، اگر آپ اس کو ٹالنا بھی چاہے تو نہیں ٹالیں گے، ارے اس نے میری ماں کا واسطہ مجھے دے دیا ہے، کیونکہ ہر اولاد کو اپنی ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے، باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ کی ماں وہ مظلومہ ہے، بہت کم لوگ یاد کرتے ہیں، حقیقت ہے، یہ کھلی ہوئی بات ہے، کم سے کم اس طرح انہیں یاد کیا جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز وسعت رزق پڑھو، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، پہلی رکعت میں 1 الحم اور 3 مرتبہ انا اعطینا کل کوثر، سورہ کوثر۔ دوسری رکعت میں 1 الحم 3 مرتبہ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ اس کے بعد دعا جب مانگیں گے تو رسول اللہ سے ان کی ماں کا واسطہ دے کے کہتے، امام فرماتے یہ نماز اگر کوئی شروع کر دے اس کا رزق کبھی زندگی میں تنگ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم آ رہے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ میں نے کہا تھا نا کہ ائمہ طاہرین کا ذکر تو بہت دور کی بات ہے، ان کے غلام اور کنیزوں کا ذکر کر لیں، وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو ائمہ کا مرتبہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے ائمہ کو معجزے دیے ہیں، انبیاء کو معجزے دیے ہیں، رسولوں کو معجزے دیے ہیں، لیکن ان کے چاہنے والے آپ اور ہم جیسے لوگ تھے۔ دیکھیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ کہے کہ بھئی وہ تو معصوم تھے، وہ کر سکتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ جناب فضا کہاں سے معصوم تھی؟ قمبر کہاں سے معصوم تھے؟ میثم تمار کہاں سے معصوم تھے؟ جناب مقداد کہاں سے معصوم تھے؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آئیں گی شرائط کے ساتھ۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں جناب فضا کا۔
جناب فضہ، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اسلام کا تعلق افریقہ سے یا حبش سے بہت زیادہ رہا ہے شروع سے۔ جناب جعفر طیار کو وہاں بھیجا گیا تھا، اور میں ان کے بارے میں پوری ہسٹری پڑھ چکا ہوں اس سے پہلے کے اشرے میں، جس کا عنوان تھا اسلام کی مظلوم ہستیاں جن کا بہت کم ذکر ہوتا ہے، جیسے جناب جعفر طیار ہوئے، جناب عبداللہ ابن جعفر ہوئے، یہ میں پڑھ چکا ہوں، اس کو میں ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا، اور شاید آپ لوگوں میں وہ چیزیں یاد ہیں یا نہیں ہے میں نہیں جانتا، بہرحال ان کے کیا کنٹریبیوشنز تھے۔ جناب عقیل کے بارے میں بہت کم پڑھا جاتا ہے، لیکن جناب فضہ آپ سوچیں کیا مرتبہ تھا جناب فضہ کا۔ دنیا میں کب انسان مشہور ہوتا ہے؟ یا تو تب ہوتا ہے جب بہت بڑی جنگ لڑتا ہے، یا بہت بڑی دولت کہیں خرچ کر دیتا ہے، یا بہت بڑی عمارت کھڑا کر دیتا ہے، ورلڈ ریکارڈ اگر کچھ کر دیتا ہے تو مشہور ہوتا ہے۔ سمپل ورڈز میں آج کے بچوں کو سمجھانے کے لیے، جناب فضہ نے کون سا ورلڈ ریکارڈ کیا تھا؟ نہ بہت بڑی جنگ لڑی، نہ بہت بڑی دولت خرچ کی، پھر کون سی چیز تھی جو میمونہ سے جناب فضہ بنا دیا؟ کوئی فضہ کہنے کی ہمت نہیں کرتا، جناب فضہ۔ ایک ہی کام مجھے نظر آیا بہت ریسرچ کرنے کے بعد، جناب فضہ سیدہ کے دروازے پہ جھاڑو دیتی تھی۔ اس عمل نے میمونہ کو جناب فضہ بنا دیا۔ اب مختلف روایتیں ملتی ہیں جناب فضہ کیسے آئیں۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ شاہ حبش نے جو ہے نا تحفتاً رسول اللہ کو جناب فضہ دی۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ خیبر کے بعد قیدی بن کے آئی تھی، لیکن کوئی جواز نہیں ملتا خیبر کے بعد قیدی بن کے آنا، جبکہ جناب فضہ رہنے والی زنجیبار کی تھی، اور مولا نے وہ موقع بھی دیا مجھے کہ میں زنجیبار گیا تھا، ان کے محل کو بھی دیکھ کے آیا اور وہاں مجلس بھی پڑھ کے آیا۔ تو جناب فضہ اوریجنلی افریقن تھی، یعنی افریقن ہونا بھی ایک عجیب قسم کی بات ہے۔ انسان کو نسلاً فخر نہیں کر سکتا کہ میں افریقہ کا ہوں۔ کالے لوگ ہیں، حبشی لوگ ہیں، نہ شکلاً اتنے خوبصورت ہوتے ہیں نہ کچھ، اس کے باوجود یہ کردار تھا جناب فضہ کا، بڑی بڑی نسل والے سلام جس کو جھک کے کرے اسے فضہ کہتے نہیں۔ اس سے بڑا جملہ سنیے، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا وہ زہرا کسی کو بہن کہے اسے جناب فضہ کہتے ہیں۔ معمولی چیز نہیں ہے جناب فضہ۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جناب فضہ حبش کے شہنشاہ کی بیٹی تھی، اور حبش کا شہنشاہ انہیں کئی قسم کے علوم سکھایا تھا، تلوار بازی، تیر اندازی، نیزہ بازی، گھوڑا سواری، حتیٰ کہ کیمیائی اصول کہ سونا کیسے بنایا جائے۔ یعنی اس دور کی سائنٹسٹ کا نام تھا جناب فضہ۔ اس رخ سے کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا جناب فضہ کو۔ ایک ذہن میں بات آتی ہے وہ کنیز تھی۔ ارے جسے سیدہ کی کنیزی مل جائے وہ شہنشاہوں سے بڑی ہو جایا کرتی ہے، ملکاؤں سے بڑی ہوتی ہے۔ کس در کی کنیز ہے، وہی کیا کم ہے فضیلت کے لیے۔ جناب فضہ کا نام میمونہ تھا۔ خواب دیکھ نہیں ہے کہ ایک بی بی آئی ہیں خواب میں، فضہ تو یہاں کیا کر رہی ہے، تیری جگہ تو میرے یہاں ہے، آ جا۔ فضہ کے سمجھ میں نہیں آیا کون یہ نورانی شخصیت والی بی بی تھی۔ اٹھ کے سوچنے لگی، پڑھی لکھی تھی جناب فضہ، سوچنے لگی کون تھی، کیا ہے، ہو سکتا ہے میرا خیال ہوگا۔ دوسرے دن وہی خواب دیکھا، فضہ میں نے تجھے کل بلایا تھا، ابھی تک کیا کر رہی ہے؟ فضہ کو سمجھ میں نہیں آیا، پھر اٹھی پریشان ہو گئی۔ تیسرے دن عہد کر کے سوئی، آج میں بات کروں گی ان سے، کہاں بلا رہی، کون بلا رہی ہیں۔ تیسری رات جب سوئی ہیں تو وہی شہزادی کو دیکھا، دل چاہا کہ قدموں کو چوم لے۔ خواب میں فضہ نے قدموں کو چوما، بی بی نے سینے سے لگایا کہ تمہاری جگہ یعنی یہاں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اہل بیت، تمہاری جگہ یہاں ہے۔ کہ شہزادی آپ 3 دن سے بلا رہی ہیں، کہاں آؤں، کیسے آؤں؟ کہ مدینے آ جاؤ۔ مدینہ اس زمانے میں دیکھیں زنجیبار خود ایک آئی لینڈ ہے،
آپ جب دار السلام جائیں گے تو وہاں سے آپ کو کوئی روڈ وے نہیں ہے، یا تو بائی ایئر جانا پڑے گا یا بائی شپ جانا پڑتا ہے۔ آج کے دور میں بھی 2-3 گھنٹے کا راستہ ہے۔ کیسے نکلیں، کیسے پہنچے، سوچ ہی رہی ہیں فضا۔ شہزادی کہتی ہے جب ہم کسی کو بلاتے ہیں پھر اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے آج زیارتوں پہ بھی جس کو بلا لیتے ہیں مولا۔ میری ملاقات جب آغا بشیر نجفی سے ہوئی تھی، انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا تھا، کہنے لگے میاں خوئی صاحب ایک بات سنیے، آج بعض لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ ہندوستان یا پاکستان سے نوٹوں کی سڑک بنا سکتے ہیں کربلا تک، لیکن مولا انہیں نہیں بلاتے۔ ٹھیلا چلانے والا جس کی کوئی حیثیت نہیں اسے بلا لیتے۔ بلانا ہے۔ شہزادی کہتی جب ہم بلا رہے ہیں تو تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم مردانہ لباس پہنو، گھوڑے پہ سوار ہو کے باہر نکلو، تم خود بخود پہنچ جاؤ گی۔ جناب فضا کہتی ہے میں مردانہ لباس پہنی، چھپتی چھپاتے محل سے باہر نکلی، گھوڑے پہ سوار، جیسے باہر نکلی تو کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار پہلے سے میرا منتظر ہے، کہ آئیے شہزادی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ فضا کہتی ہے میں نے کوئی سوال نہیں کیا، اشارہ مل چکا تھا۔ دیکھیے عقیدہ ایسے ہونا چاہیے، یہ نہیں پوچھا ہو ایو کون ہو تم، کہاں لے جانا چاہتے، کچھ نہیں، چلی۔ فضا کہتی ہے ابھی ہمارا گھوڑا چند قدم چلا تھا، مدینے کے مرغابیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کن راستوں سے گئیں، کیسے گئیں، زنزیبار سے نکلنے کے لیے کوئی آئی لینڈ سے باہر نکلنے کے لیے کوئی سڑکی راستہ نہیں تھا۔ جناب فضا کہتی ہے چند قدم چلے تھے، مدینے کے مرغابیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ ہم مدینہ آ چکے ہیں۔ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا مجھے خضر کہتے ہیں، اور وہ آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ فضا متحیر تھی۔ ادھر رسول اللہ نے علی کو بلایا، یا علی جاؤ ایک مہمان آ رہی ہے۔ علی جس کے استقبال کے لیے جائیں اسے فضا کہتے ہیں۔ اب جناب فضا کو لے کے مولا کائنات رسول اللہ کے پاس پہنچے۔ اب جناب فضا کے ذہن میں تو ایک بات تھی کہ کتنا دور ہے یہ، حبش سے میں آ کیسے گئی؟ کہ فضا اپنے ذہن کو صاف کرو، جو ہماری راہ میں چلتا ہے زمین سمٹنے لگتی ہے۔ ادھر مولا کائنات جناب سیدہ کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے سیدہ چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھ میں چھالے آ گئے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چکی کا مٹھ ہوتا ہے نا اس میں تمہارے ہاتھ کا خون لگا ہوا ہے، تمہارے ہاتھ زخمی ہو گئے، جاؤ رسول اللہ سے کوئی کنیز لے کے آ جاؤ۔ جناب سیدہ پہنچا، رسول اللہ نے کہا کیا بات ہے بیٹی؟ کچھ نہیں کہا، بڑی غیرت دار تھی جناب سیدہ، ہاتھ دکھا دیے۔ رسول اللہ نے کہا یہ لو فضا کو لے جاؤ ساتھ میں، لیکن بیٹا یاد رکھنا کہاں ہے وہ لیبر لا، آئے دیکھے اسلام کیا ہے، لے جاؤ اس کو، یہ تمہاری کنیز ہے، لیکن یاد رہے ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن یہ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یو این او والے، لیبر لا، لیبر لا، اسلام سے بہترین لیبر لا کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اسلام نے غلام کو غلام کے جیسا ٹریٹ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، ایسے ٹریٹ کرو جیسے وہ تمہاری اولاد ہے، تمہارا بھائی ہے، وہ اس کے حالات ہے، اس کی مجبوریاں ہیں کہ وہ غلام بن گیا، اسی لیے غلاموں کو خریدتے تھے مولا، آزاد کرتے تھے تاکہ وہ غلامی دنیا یعنی دماغوں سے ہٹ جائے۔ اور مولا کائنات کا انداز، جناب قمبر کو ساتھ میں لے کے چلے، قمبر کرتا خریدنا ہے، چلو میرا کرتا بہت پرانا ہو گیا ہے، دکان پہ پہنچے، قمبر دیکھو میری عمر ہو گئی ہے، تم جوان ہو، تم بتاؤ کون سا کرتا خریدوں؟ قمبر نے ایک بہترین کرتا اٹھایا کہ یہ آپ کے لائق ہے، قمبر اس کو تم رکھو۔ جو کرتا 8 درہم کا تھا، قمبر اس کو تم رکھو۔ اب مولا نے ایک سیلیکٹ کیا 1 درہم کا، یہ میرے لیے ہے۔ قمبر نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ آج کا نیتا ہوتا بھاشن دے دیتا، ہم غلامی کو دور کرنا چاہتے ہیں،
یہ کہہ کے غلام کو غلامی کا احساس دلا دیتا. لیکن مولا نے کیا کہا؟ قمبر تم جوان ہو، یہ تم پہ جچے گا، یہ علی پہ جچے گا. کتنا کریم ہے ہمارا مولا. جناب فضہ آ گئی گھر میں. جب آئیں تو جناب فضہ تو شہزادی تھی، محلوں سے آئی تھی. دیکھا کہ اس گھرانے میں فاقے ہیں، بچے بھوکے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ مولا مزدوری کے لیے جاتے ہیں، کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے تو واپس آ جاتے ہیں. ملتا ہے تو کچھ لاتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو چھپا جاتے ہیں. لیکن کبھی شہزادی نے پوچھا نہیں کہ کتنا کمایا. یہ ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے لیسن ہے.